ناظرین، وینزویلا جنگ کے لیے تیار ہے، اگرچہ وہ جنگ نہیں چاہتا، جیسے تمام اس کے اتحادی ملک جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن جنگ ان پر مسلط کی جا رہی ہے۔ تو ایران کے ڈرونز اور میزائل جو ہے وہ وینزویلا کے پاس ہیں اور وہ سپلائی ہو رہی ہے اور پچھلے کچھ ٹائم سے ہو رہی تھی۔ تو وینزویلا کے پاس ایرانی میزائلز ہیں اور ڈرونز ہیں، وہ میزائلز اور ڈرونز جنہوں نے امریکن ایئر ڈیفنس کو شکست دی ہے یہاں پر، اور جو یمنیز استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ایرانینز ہیں، تو ان کے پاس جناب ایرانی میزائلز اور ڈرونز ہیں۔ یہاں پر جو یمنی میزائل جا کر ٹکرا ہے بین گورین ایئرپورٹ سے، تو اس کے اوپر پورا پینک ہے، اور پچھلے تمام گھنٹوں سے وہاں پر ایک پوری کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہاں پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، اور پورا وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا، کیونکہ یہ جو میزائل ہے اس میں سے بہت سارے وار ہیڈز آگے نکلے ہیں جو آگے جا کر ٹکرائے، تو یہ ان کے لیے بڑا سنگین معاملہ ہے۔ دیکھیں، اگر 5-7 بار اور یمن نے اس طرح کے میزائل فائر کر دیے جو آگے جا کر ٹکرا گئے، تو پھر اسرائیل کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اب سے پہلے تو جو یمن کا امپیکٹ ہے وہ صرف انٹرسیپشن تک ہے، تو اب اگر ان کے میزائل ٹکرانے لگ جائیں تو یہ تو بالکل عجب معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ان کے لیے بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اور کیا یمن کے پاس صرف یہ ایک میزائل تھا یا ان کے پاس اور بھی ہیں؟ ایک تو ہو نہیں سکتا بھئی، ایک کی میزائل کیا کسی نے بھیجا ان کو؟ تو کچھ نہیں تو 30-40 تو ہوں گے ان کے پاس، زیادہ نہیں تو 30-40 تو ہوں گے۔ تو اگر انہوں نے اور فائر کر دیے تو پھر کیا ہوگا، اور وہ آگے جا کر ٹکرا گئے، کیونکہ ان کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کے انٹرسیپشن جو ہے وہ امپاسبل ہے، تو پھر ان کے ساتھ جو وہ کیا ہونے جا رہی ہے۔ تو اس لیے وہ پورا ایک پینک وہاں پر ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے جو کنٹریز ہیں وہ آپس میں کانٹیکٹس کر رہے ہیں اور الائنسز بنا رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں جو ان کے اوپر مسلط ہونے جا رہا ہے۔ اب نارتھ کوریا کے جو فوجی ہیں وہ لڑنے کے لیے گئے رشیا کی مدد میں، تو اب انہوں نے کھل کر اس کا اعلان بھی کیا، بلکہ باقاعدہ وہاں پر تقریب ہوئی ہے اور آنر کیا گیا ہے ان فوجیوں کو۔ 600 جو فوجی ہیں نارتھ کوریا کے وہ وہاں پر اپنی جانوں سے گئے، 600 ہیوج نمبرز، اور پوری تقریب ہوئی اور باڈیز وہ لائی جا رہی تھیں، اور وہاں پر کم جونگ ان بھی کھڑے تھے اور وہ جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نارتھ کوریا کو اپنے فوجی وہاں پر بھیجنے کی اور جانے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ جو یوکرین میں ہو رہا ہے، جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جو وینزویلا میں ہونے جا رہا ہے یا باقی کہیں ہو رہا ہے، یہ ساری ایک ہی جنگ ہے، اور سب ایک دوسرے کی حفاظت کو سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہی سب کی سیکیورٹی ہے۔ تو نارتھ کوریا کا کیا تعلق ہے یوکرین سے؟ تو یہ نارتھ کوریا نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں پر فوجیں بھیجی ہیں۔ تو اس سے آپ یہ بات سمجھیں کہ وہ اس کو ایک ہی جنگ سمجھتے ہیں، کیونکہ سبھی سے جو سرنڈر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ باقی تو دیکھیں نا کہ ان کے سارے یا تو سرنڈر کر بیٹھے ہیں یا ان کے اتحادی ہیں، تو یہی ممالک ہیں جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک عجب چیز ہے جو نارتھ کوریا نے اپنے فوجیں بھیجی ہیں، کہ یہ الائنسز جو ہے وہ اور زیادہ کتنے مضبوط ہوئے ہیں۔ بہت ساری خبریں اور بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان یوزول، اردگان کی جو وائف ہیں یعنی ٹرکی کی فرسٹ لیڈی، انہوں نے ایک لیٹر بھیجا ہے ایک اور ملک کی جو فرسٹ لیڈی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ امریکہ کی جو فرسٹ لیڈی ہیں یعنی ٹرمپ کی وائف ہیں، ان کو ٹرکی کی فرسٹ لیڈی یعنی اردگان کی وائف نے لیٹر بھیجا ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ غزہ کے بچوں کے لیے آواز اٹھائیں، اور وہ ٹرمپ کو کہیں کہ وہ غزہ کی جارحیت کو روکیں۔ یہ ٹرکی کی فرسٹ لیڈی نے خط بھیجا ہے۔ ٹرکی فرسٹ لیڈی ارج میلانیا ٹرمپ ٹو ایڈوکیٹ فار چلڈرن ان غزہ۔ Turkish First Lady has urged US First Lady Melania to speak out for children suffering through Israel's war in Gaza۔ اصل میں ملینیا جو ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے for the children in Ukraine۔ تو انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بچوں کے ساتھ بھی ہم ان کے لیے بھی بات کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی سیز فائر ہو۔ تو آپ یوکرین کے بچوں کی بات کر رہی ہیں تو بچے ہیں، تو آپ غزہ کے بچوں کے لیے بھی بات کریں۔ Just as you defended the rights of the Ukrainian children, I believe you will show the same sensitivity for the children of Gaza۔ کہ جیسے آپ کے دل میں پین ہے یوکرین کے بچوں کے لیے، تو ایسا ہی آپ کو غزہ کے بچوں کے لیے ہونا چاہیے۔ We must unite our voices and strength against the
injustice. تو جو لیٹر ہے اس کی کچھ جو لائنز ہیں وہ میڈیا نے شیئر کی ہیں, ٹرکش میڈیا نے, تو یہ تو انہوں نے کہا. تو بات ناظرین یہ ہے کہ دیکھیے دنیا چل رہی ہے, دنیا چلتی رہے گی, دنیا کی جو تاریخ ہے وہ ظلموں سے بھری پڑی ہے. آپ ایک ایک ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں, ایک ایک جنگ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کی روح کانپ جاتی, اور پتہ نہیں کب تک یہ دنیا چلنی ہے اور کب تک آگے کیا کچھ ہونا ہے, پتہ نہیں ہے. تو لیکن اس وقت جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور اس ماڈرن ٹائم میں جب ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیولائزڈ کہتے ہیں, جب ہیومینٹی اپنے آپ کو سب سے زیادہ پراؤڈ کہتی ہے اور ہیومینٹی کہہ رہی ہے کہ ہم دوسرے پلانٹ کو تسخیر کرنے جا رہے ہیں, تو جب غزہ کے بچوں کی تصاویر سامنے آتی ہیں, دیکھیں یوکرین میں تو بچوں کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ نہیں نہ کیا جا رہا, اور کیجویلٹی ذرا کمپیریزن کر لیں, جو کسی بھی جنگ کی کمپیئر کر لیں, تو غزہ کے بچوں کی جو تصاویر اور ویڈیوز ہیں, اور جب وہ فوڈ لینے کے لیے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, اور وہاں سے گولیاں کھا کے آ رہے ہیں, اور اس وقت جو ان کی حالت ہے, ان کو دیکھ کر بس دنیا میں تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. دنیا بہت بڑی ہے, بہت اس کے پہلو ہیں, بہت چیزیں ہیں, بہت نظریات ہیں, بہت نیریٹیوز ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن وہ چیز دیکھ کر بس تمام چیزیں جب وہ بے معنی ہو جاتی ہیں, اور دنیا میں بس کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے, بس تمام چیزیں بے معنی ہیں, کیونکہ سب چلتا ہے دنیا میں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جنگوں میں لوگ مارے جاتے ہیں, سویلینز ہی سب زیادہ نشانہ بنتے ہیں, ہر جنگ میں ہوتا رہا, لیکن ڈیلیبریٹلی بچوں کو مارنا یہ تو اس ماڈرن ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی دنیا میں بہت کچھ ہوا ہے, آگے بھی بہت کچھ جب ہوتا رہے گا, تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے. اور اس لیے عربوں کے پاس بھی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اپنی سائلنس کی, کیونکہ ان کو یہ نہ پالیسی سوٹ کرتی تھی, اور نہ ہی ان کے اتنے دل جو ہے وہ اتنے بے حس ہونے چاہیے تھے کہ ان کو, وہ ٹھیک ہے اپنی خلوت میں بیٹھ کر کہتے ہوں گے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی آپ نے کچھ کیا تو نہیں نا اس کو روکنے کے لیے. تو جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو تو اس کا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو صرف برا کہیں, جب آپ کے ہاتھ میں طاقت بھی ہو. برا تو اینالسٹ کا کام ہے نا بتانا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, اور عوام پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے ہاتھ میں تو طاقت تھی, آپ اس کا جب استعمال کرتے. ڈاکٹرز کی جو ٹیسٹمنیز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور امریکن ڈاکٹرز, اور NBC میڈیا جو وہ کوٹ کر رہا ہے, امریکنز اور برٹش ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے کہا کہ چلڈرنز کی یہ جو تصاویر ہیں اور سٹارویشن ہے, جو یہ خود وہاں پر گئے ہیں, تو انہوں نے کہا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ ہمارے مائنڈ میں فار ایور رہے گا, اس کو ہم بھلا نہیں سکیں گے. اور ہرٹ بریکنگ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے, بیونڈ امیجنیشن جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, یہ تصور سے بھی بہت آگے ہے. کلین واٹر جو ہے اس کو ایکسیس کرنے سے اسرائیل روک رہا ہے, انفراسٹرکچر ڈسٹرائے کر رہا ہے, اور جو ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہے وہاں پر باقاعدہ بمبنگ کر رہا ہے. اور مڈورو نے کہا ہے کہ وہ ایک پوری جنریشن کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, کمپلیٹلی ایکسٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو دا ریپروڈکشن آف نیو جنریشن آف پیلسٹینین عربس. دے بلیو دیٹ از پاسبل. وہ پوری جنریشن کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے. دیکھیے ایک بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, وہ ہے ری رائٹ کرنا ہسٹری کو. وہ تھرو آؤٹ دا سینچریز فار مینی 100 years وہ یہ کرتے آئے ہیں. دیکھیے وہ کیا سمجھ, ان کو نہیں پتا کہ ان کی اصلیت دنیا میں کیا جا رہی ہے, تو ان کے پاس بھی تو کوئی پلان ہوگا. تو ان کا پلان یہ ہے کہ جب اگلی صدی آئے گی تو یہ جنریشن تو ختم ہو چکی ہوگی, تو اگلی جنریشن کو اگلی صدی میں وہ اپنے حساب سے بتائیں گے کہ نہیں یہ ہوا تھا. اس لیے آپ نوٹ کریں وہ کنفیس نہیں کرتے ہیں, اور یہ بنیاد ہے ری رائٹ کرنے کی ہسٹری کی. انہوں نے کنفیس تو نہیں کیا. اب میں ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. آج یہاں پر رشیا ہار جاتا, یا آگے کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ رشیا ہار جائے, تو اگلی صدی میں وہ کیا ہسٹری لکھ رہے ہوں گے کہ وہ تو کہتے ہیں پیوٹن ویلن ہے. یہ تو اب دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ اصلیت کیا تھی, کہ یہ نیٹو کو ایکسپینڈ کر رہے تھے اور پرووکیشن ہو رہی تھی. تو وہ جب ہسٹری لکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ رشیا نے پہلے حملہ کیا تھا اور وہ ویلن تھا. پچھلے 20 سالوں سے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. تو آگے کیسے ہسٹری لکھی جائے گی رشیا کے بارے میں, کیونکہ ہارے ہوئے ہسٹری نہیں لکھتے ہیں, جیتے ہوئے ہسٹری لکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ان کے پاس آئیڈیا ری رائٹ دا ہسٹری ہے, اور اسی لیے وہ اس کو کنفیس نہیں کر رہے ہیں. مطلب سب کو پتا ہے, لیکن جو پتا ہے وہ اگلی صدی میں سب قبروں میں ہوں گے, اور باقی جو کتابیں لکھیں گے وہ کہتے ہیں یہ تو معمولی سے لوگ ایسی بات کر رہے ہیں, کیونکہ میجورٹی کو تو خاموش کروا دیا جاتا ہے. یہ ان کا آئیڈیا ہے, لیکن وہ اس بار فیل ہوں گے. ماضی کے زمانے اور تھے اور یہ زمانہ اور ہے.
اس بار ان کو شکست ہوگی. اور ٹرکی کی فرسٹ لیڈی نے خط لکھا ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ اگر 57 چھوڑ دیں 20 ملکوں کی فرسٹ لیڈیز, ایون چلو عربز ہی کر لیں, کوئی 10 عرب ملکوں کی فرسٹ لیڈیز ہی خط بھیجیں ذرا ملینیا ٹرمپ کو, تو کیسا ہوگا؟ اتنا تو کر دینا, مطلب خط بھیجنے میں بھی کوئی مسئلہ ہے. ابھی تک OIC نے اور عرب لیگ نے اور ان سب نے جو ساؤتھ افریقہ گیا ہے عالمی عدالت میں, یہ نہیں گئے ہیں ابھی تک, انہوں نے جا کر جوائن نہیں کیا ہے عالمی عدالت کو, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. تو اس لیے ان کی یا تو دیکھیں نا, آپ کی یہ پالیسی ہے کہ ٹھیک ہے آپ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے یار ہم اسرائیل کے خلاف بھی زیادہ نہیں جاتے, تو چلو آپ اسرائیل کو بھی روک لیں, ہم نہیں جا رہے عالمی عدالت میں, ہم کوئی زیادہ اقدام اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھاتے, آپ چلو اسرائیل کو بھی روکیں. یا تو آپ کی یہ پالیسی ہو نا, وہ بھی نہیں ہے, مطلب کچھ بھی نہیں ہے نا, بس کچھ بھی نہیں ہے, اب بس رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب وہ جو رحم کریں گے. تو ہیرڈز کی 2 ہیڈ لائنز دیکھیے, ٹرمپ اونلی یو فورس بی بی اینڈ دا وار, کیپٹیوز فیملی ڈیمانڈ غزہ ڈیل ناٹ ٹیک اوور. اب چونکہ ٹرمپ نے کہا نا کہ یہ فیملیز بھی چاہتے ہیں غزہ پر آکوپائی کیا جائے, تو ایک اور ہیرڈز کی ہیڈ لائن دیکھیے کہ سیکولر اسرائیلیز مسٹ ریئلائز دا کنٹریز فیٹ از نو لانگر ان آور ہینڈز. یہ بھی وہاں پر ایک بہت بڑا ایک اندرونی کرائسس ہے نا, جس کو یہ مسلسل جنگوں سے ٹالتے رہتے ہیں. ابھی تک اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, تو ایک سیکولر طبقہ بھی تو ہے نا اسرائیل میں, تو وہ کہتے ہیں تمہیں خبردار ہونا چاہیے کہ یہ سارا اقتدار کس کے پاس جا رہا ہے, جو موسٹ ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے اس کے ہاتھوں میں جا رہا ہے, تو خبردار ہو جاؤ کہ آگے اسرائیل کا مستقبل کیا ہوگا. اور اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ مسلسل پریشرائز کر رہا ہے UK کو, لنڈن کو. اسکاٹش پولیٹیکل پارٹی ارج UK گورنمنٹ ٹو سینکشن اسرائیل. یہ کل بھی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی اسکاٹ لینڈ کی, آج بھی آ رہی ہے, اس سے پہلے درجنوں اسٹیٹمنٹ وہ جاری کر چکے ہیں. تو برطانیہ کی گورنمنٹ کب تک جو ہے اس کو اوائڈ کرے گی, روز ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ سینکشن کیا جائے. تل ابیب میں اس وقت ریلی نکالی گئی ہے, اور اس میں نئی بات یہ ہے کہ ایک تو اسرائیلی ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عربز کی بھی اسرائیل میں رہتی ہے. یہ بات تو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں, عربز کی بھی بڑی تعداد اسرائیل میں رہتی ہے. تو عربز اور اسرائیلیوں نے مل کر جو ہے وہ ریلی تل ابیب میں نکالی ہے. Thousands of Palestinians inside the Green Line are demonstrating in Tel Aviv demanding a ceasefire. Stop the genocide. تو سینکڑوں ان کے لوگ ہیں, ادھر سے ہزاروں عربز ہیں, ریلی ان تل ابیب اگینسٹ غازہ وار اینڈ ہنگر. یہ اسٹاپ دا جینوسائیڈ ہیرڈز رپورٹ کر رہا ہے. اور اسرائیل کا جو ڈیفینس منسٹر ہے اس کی ابھی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, کہتا ہے کہ کات تھریٹ ٹو ڈسٹرائے غازہ سٹی ا کنفیشن آف ایتھنک کلینزنگ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں غزہ سٹی کو ہم مکمل طور پر جو وہ تباہ کر دیں گے. تو وہ تکبر کے ساتھ ایسے بیانات دیتے ہیں, اور چونکہ ان کو پتا ہے کہ روکے گا کون, مطلب کیا سعودی عربیہ سے لشکر نکلیں گے, ٹھیک ہے, ٹرکی سے نکلیں گے لشکر, مصر لڑنے جا رہا ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی چپکے سے کرنا, تو وہ آپ سوچیں تو صحیح ان کی ایروگنس کا لیول کیا ہوگا. تو وہ کھل کر یہ باتیں کر رہے ہیں, صرف ان کو پتا ہے کہ دنیا مرضی چیختی رہے اور ہمیں روکنے والا کون ہے. اور ایسی اسٹیٹمنٹس دے کر اور ایسا ظلم کر کے اصل میں وہ فلسطینیوں کو ول بھی توڑنا چاہتے ہیں کہ تمہیں بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آنے والا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جب امریکہ اور اسرائیل, جب یورپ یا باقی ملک جو ہے وہ فلسطین کے سیز فائر کے لیے بات کرتے ہیں, تو یہ کیوں ان کو کہتے ہیں کہ تم امن کی راہ میں رکاوٹ ہو, کیونکہ ان کا بنیادی آئیڈیا, اور یہ اسٹیفن ملر نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے جو ہم پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کر رہے تھے. اسٹیفن ملر نے بھی اسی بات کو کنفرم کیا ہے کہ پیچھے کور لائن, باٹم لائن یہی ہے. بائیڈن انتظامیہ بھی پبلکلی اسرائیل کو کرٹیسائز اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ ان کو کوئی حوصلہ نہ ملے فلسطینیوں کو کہ ان کی آپس میں ڈویژن ہو گئی ہے. تو ان کا بنیادی آئیڈیا یہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ بے رحمانہ آئیڈیا ہے, بے رحمانہ آئیڈیالوجی ہے کہ فلسطینیوں کو بھی توڑنا کہ تمہیں کو بچانے کے لیے نہیں آنے والا. تو جب ان کی سپورٹ میں کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں یورپینز اور باقی کوئی, تو وہ کہتے ہیں امریکہ اور یا ٹرمپ انتظامیہ یا کوئی بھی وہاں کی انتظامیہ اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ تم جو امن کی راہ میں رکاوٹ ہو کیونکہ تم فلسطینیوں کو حوصلہ دے رہے. تو یہ ظلم کرنا, فلسطینیوں کو اس طرح سے بتانا کہ تم بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا تاکہ وہ سرنڈر کر دیں, ٹھیک ہے نا, وہ بس یہاں سے اپنا وطن چھوڑ کر چلے جائیں کہ بھئی ہمیں بچانے کے لیے کسی نے آنا نہیں ہے, پھر یا تو ہم یہاں پر مارے جائیں گے.
یا پھر یہ ہے کہ اپنی جان بچا کر بس جہاں بھی چاہے ساؤتھ سوڈان ہو کوئی بھی ہو بس وہاں پر چلے جائیں. تو یہ بنیادی اس کے پیچھے تھاٹ ہے. ادھر جناب کیا ہوا ہے کہ جو کیش پٹیل ہے جو ایف بی آئی کا سربراہ ہے اس کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگ گیا ہے اور لگا اسرائیل کے حوالے سے ہے. چونکہ جان بولٹن کو گرفتار وہاں پر کیا گیا ہے تو اس کے اوپر لکھا نو ون از ابو دا لا ایف بی آئی ایجنٹس اور مشن. یہ ایف بی آئی ڈائریکٹر کیش پٹیل نے ٹویٹ کیا. اس کے نیچے ٹویٹر کا کمیونٹی نوٹ لگ گیا جو اس وقت امریکہ میں ٹرینڈ بنا ہوا یہ سارا. نیچے ٹویٹر نے لکھا, آپ کو پتا ہے کمیونٹی نوٹ کیا ہوتا ہے, نیچے ٹویٹر نے لکھا اسرائیلی گورنمنٹ آفیشل وہ جو سائبر چیف کو چھوڑا ہے was arrested and charged in joint FBI and local police raid جو کہ پیڈوفائل تھا اور سیکشول کنڈکٹ میں ملوث تھا اور اس کو چھوڑ دیا گیا. تو وہ اوپر لکھ رہا ہے کوئی ابو دا لا نہیں ہے, نیچے ٹویٹر لکھ رہا ہے کمیونٹی نوٹ لکھ رہا ہے کہ نہیں تم لوگوں نے اسرائیل کا ایک بندہ چھوڑا ہے. تو آپ کو بتا رہا ہے شروع میں ایلون مسک نے بھی فلسطین کے حق میں بات کی تھی اور بیسیکلی اینٹی وار بات کی تھی, اس جارحیت کے خلاف بات کی تھی. بعد میں جو پھر ایلون کے ساتھ ہوا سو ہوا. تو یہ وہاں پر ایک کافی ٹرینڈ کر رہا ہے. اور جو ریپبلکنز کی اور ماگا کی بڑی اسٹرانگ وائس ہیں سینیٹر ٹیلر گرینی, وہ اس وقت بھرپور کیمپین وہاں پر چلا رہی ہیں. بڑی مضبوط وائس ہیں اور یعنی کہ سینیٹر ہیں تو امریکہ فرسٹ کی بہت بڑی وہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے ملٹری سپورٹ روکی جائے, ان کے جو ویپن جو ہم ویپنز دے رہے ہیں وہ جینوسائیڈ وہاں پر کر رہے ہیں, اور یو ایس ٹیکس پیئر فنڈ جو ہے وہ ہر سال $3.8 بلین اسرائیل کو دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے وہاں پر اسرائیل ملٹری استعمال کر رہی ہے. I do not know about you, but I do not want to pay for genocide in a foreign country against a foreign people for a foreign war that I had nothing to do. تو یہ ایک تحریک ہے, اس کو کتنی دیر جو ٹرمپ روکے گا, کتنی دیر جو اس کو روکے گا. نیتنیاہو تو یہاں لمبی جنگوں کے سلسلے میں اسی راستے کے اوپر ہے. تو وہاں پر ایک بڑی میجر یہ تبدیلی آ رہی ہے. اور امریکنز ہیں نا بھائی, امریکنز ہیں, ان کو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک تو ان پر پردہ رکھا ہوا تھا لیکن اب ان کے سامنے یہ باتیں کھل کر آ رہی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے وہاں پر ایک سرجنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے, صرف اس نے ایک پوسٹ لگائی تھی اسرائیل کے خلاف. Fired State Department official condemns radical US stance in Israel's war on Gaza. An active duty sergeant is being questioned and listed as a threat to the national security after writing a post against Israel. وہ اس نے ویڈیو بنا کے ڈال دیا, وہ بھی اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے امریکہ میں. اس نے کہا کہ مجھے انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے کہ میں نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہوں امریکہ کے لیے, کیونکہ میں نے صرف سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کر دی ہے اسرائیل کے خلاف, اور وہ ایکٹیو مطلب سرجنٹ ہے. تو اس کی ویڈیو اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہے وہاں پہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تبدیلی لا رہی ہیں. خان یونس میں اسرائیلی فوجی ایک مارا گیا. سولجر کلڈ ان خان یونس ڈیو ٹو دا ایکسپلوژن آف امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس. اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے ایک فوجی خان یونس میں مارا گیا. ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں لیکن ایک تو وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مارا گیا. تو اس کے ساتھ جو یمنی میزائلز ہیں اس پر پورا پینک ہے. وہ انویسٹیگیٹ ہی بس کر رہے ہیں, اس کو تحقیق کر رہے ہیں. وہ میزائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس پر جناب لیبارٹری میں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے ورک کرتا ہے, اس میں سے کتنے وار ہیڈز نکلے ہیں, یہ کون سا میزائل ہے. تو پینک یہ ہے کہ اگر اور ہیں یمن کے پاس اور یہ اگر واقعتاً اس میں سے ڈس انٹیگریٹ ہو کر مزید وار ہیڈز نکلتے ہیں, جو کہ کنفرم ہو گیا کہ نکلتے ہیں, تو کیا بنے گا. اگر 5-7 میزائل میں صرف 5-7 ہی میزائل چاہیے, 5-7 میزائل بھی اگر ہٹ کر گئے. دیکھیں انہوں نے بین گورین ہی ہٹ کرنا ہے نا, تو بلڈنگ ہٹ کر گئی 2-4 دفعہ تو پھر کیا ہوگا. ایران نے بین گورین ایئرپورٹ کو ہٹ نہیں کیا تھا, یہ بات ذہن میں رکھیں. انہوں نے بین گورین کو نشانہ نہیں بنایا تھا, تو یمن نے ہٹ کر دیا ہے. تو یہ تو کسی کے پاس بھی طاقت نہیں ہے سوائے ایران کے یا حزب اللہ کے. تو حزب اللہ جنگ میں ہے نہیں, ایران کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹ ہے. تو ہوتیز ہیں, ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. تو ٹھیک ہے وہ میزائل بھیجتے تھے, وہ آگے سے انٹرسپٹ کر لیتے تھے, لیکن اب یہ تو بالکل الگ سطح کی ایکویشن ہے کیونکہ اس میں کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں. تو اسرائیلی ایئر فورس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ جو میزائل لانچ ہوا ہے کیا اس کے 3 وار ہیڈز تھے. انویسٹیگیٹنگ کہ یمنی میزائل کنٹینز کلسٹر کمپوننٹس. یہ دنیا کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, کلسٹر اس میں ہوتے ہیں. وہ
تو یہ صورتحال ہے. وینزویلا جو ہے اس کے پاس دیکھیں ایرانی جو میزائلز اور ڈرونز ہیں نا، اس جنگ کے بعد خاص کر ان کی ورتھ میں اضافہ ہوا ہے. ساؤتھ افریقہ، گلوبل ساؤتھ کی باقی نیشنز، لیٹن امریکہ، تو یہ سارے اب دیکھیں ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایئر فورس ان کے پاس نہیں ہے. تو کون سا ملک ہے جس کے میزائلز اور ڈرونز پاورفل ہیں اور جو دے بھی سکتا ہے؟ اونلی کنٹری ان دا ورلڈ دیٹ از ایران. ٹھیک ہے نا، جس کے پاس میزائلز ہیں، جس نے امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی ہے، ان کے ایئر ڈیفنس کو جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا ہے. اور ایران مجھے بتائیں ایران نے سروائیو کس بات کے اوپر کیا؟ اپنے میزائلز اور ڈرون سے سروائیو کیا ہے. اگر ایران کے پاس میزائل اور ڈرونز نہ ہوتے تو نہ یہ جنگ ختم ہوتی اور نہ ایران سروائیو کرتا. اس وقت ایران میں شاید وہ شام والا صورتحال ہو چکی ہوتی. تو یہ ایرانین میزائلز اور ڈرونز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ایک جنگ ہوئی، اس میں ان کی پاور اسٹیبلش ہوئی ہے، تو ان کی اب ڈیمانڈ پوری دنیا. تو وینزویلا کے پاس وہ ہیں اور اس وقت شاید مزید بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ہے. اب ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. ایرانز apparent supply for combat drones to Venezuela. Voice of America. USA has stationed a large number of warships near Venezuela. Venezuela uses various types of Iranians drones and anti-ship cruise missiles. Iran's military base in Venezuela now operates sanctioned drones and cargo planes, raising tensions in South America. Latin America, a new market for Iranian drones. Venezuela, new weapons from Iran. Venezuela, Iran forged anti-Western partnership of necessity. ٹھیک ہے، تو یہ ایران کے پاس، ایران کے جو میزائلز ہیں وہ یعنی وینزویلا کے پاس ہیں. تو دیکھتے ہیں وہاں پر اوورآل صورتحال کیا سامنے آتی ہے. لیکن وہ ورلڈ آرڈر کی بہت بڑی لڑائی وہ چھڑ گئی ہے نا. دیکھیں چھڑ گئی ہے. اب یا تو امریکہ شکست کھا کے پیچھے بھاگے گا یا پھر آگے وہ اٹیک کرے گا. تو جنگ تو ہو گئی ہے نا، ان کے ساحلوں کے پر وہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور آئے ہیں مڈورو کو گرانے کے لیے. تو جنگ تو چھڑ چکی ہے. اچھا، اسی درمیان آپ ایران کے حوالے سے 2-3 ہیڈ لائنز دیکھیے. 12 ڈے وار جو ہے یو ایس اسرائیلی اگریشن، اس نے روڈ میپ ہمارے لیے سیٹ کیا ہے فار ایرانز ڈیفنس انڈسٹری، کہ ہم نے کس طرح کے ویپنز بنانے ہیں. اس 12 دن کی جنگ نے ہمیں بتایا. اور یہ 12 دن کی جنگ جو ہے نا بہت ریجن کے حوالے سے اور اوورآل اس کو بہت امپورٹنس حاصل ہے کہ آج کے دور کی جنگیں کیسی ہو سکتی ہیں اور اس میں کیا چیلنجز ہوں گے، اور سائبر سے لے کر اور ایک ایک چیز کے مطلب یہ بہت ایک ایگزامپل ہے، پریسیڈنٹ ہے سب کے لیے، اور ریجن میں تو خاص طور پر. تو ٹرکی بھی اس کے اوپر وہ کافی فوکس کر رہے ہیں. تو ایران کے لیے ان کو مزید اندازہ ہوا ہے کہ کس طرح کے ویپنز ان کو درکار ہیں. 12 ڈے امپوزڈ وار اسٹیبلشڈ ایرانز میزل مائٹ اینڈ اسٹریٹجک ڈیٹرنس. تو ان کی میزلز کی جو مائٹ ہے وہ اسٹیبلش کی ہے. فرانس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران کے جو میزلز ہیں ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے، یعنی وہ صرف نیوکلیر پر بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ ریسٹرکشنز امپوز کرنا چاہتا ہے ایرانین میزلز کے اوپر. تو جو پہلے معاملہ تھا اس میں تو یہ تھا کہ بالکل وہ کامیاب ہونے ہی نہیں جا رہا کیونکہ ان کی لینگویج ہی ایسے تھی. اور پھر بات یہ ہے کہ یورپینز کا معاہدہ اگر ایران سے ہو بھی جاتا ہے تو کیا یورپینز اسرائیل کو روک لیں گے، امریکہ کو روک لیں گے؟ لیکن اب تو فرانس کہہ رہا ہے کہ وہ میزلز کے اوپر بھی ریسٹرکشنز آتا ہے. تو کیا مطلب ایران اس پہ وہ نیوکلیر پر بات نہیں ہو رہی تو میزلز وہ حوالے کریں گے جس نے ان کے سروائیول کو ممکن بنایا؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا. انہوں نے امریکنز کو اس بارے میں بات نہیں کرنے دی تو یورپینز کو کرنے دیں گے؟ تو یہ بھی سمجھے بس ایک علامتی سی خانہ پوری والی چیزیں ہوں گی اور اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ اس وقت کی جناب علی صورتحال ہے. اور وہاں نارتھ کوریا میں تقریب ہوئی نیشنل سطح کے اوپر اور آنر کیا گیا ان فوجیوں کو. 15,000 فوجی بھیجے، 600 وہاں پر ان کی جانیں گئی ہیں اور کافی سوگ بھی تھا اور میڈل بھی دیے گئے اور آنر بھی کیا گیا. لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ نارتھ کوریا، اس کی ابھی کسی کے ساتھ جنگ تو نہیں ہوئی اور نہ ہو رہی ہے، تو نارتھ کوریا نے اپنی فوجیں پہلی بار کسی ملک کے لیے بھیجی ہیں اینڈ دیٹ از رشیا. کیوں نارتھ کوریا کو اپنے فوجیوں کی جانیں دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کسی ملک کے لیے سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے اور وہ تو کسی جنگ میں ہیں بھی نہیں، تو پھر کیوں؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ ان ملکوں کو اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ 1 پیج کے اوپر ہیں اس بات کے اوپر کہ امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائی جو ہے وہ مشترکہ ہے. امریکہ ایک ایک کو ٹارگٹ کرے گا، اس لیے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا یہ سب کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اور نارتھ کوریا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ لکھ رکھا ہے کہ اسرائیل ایک پراکسی ہے امریکہ کی. دنیا کے کسی ایون اسلامک
ملک کے کسی کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز رگا کریں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔